الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوموار کے دن کے اس درس میں ہم عقیدہ سے متعلق 100 سوالات و جوابات پر مشتمل کتاب شیخ عبدالعزیز بن محمد الشعلان کی ہے، یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب کے سوال نمبر 76 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ سوال نمبر 76 ہے، توسل کی قسمیں کیا ہیں؟ توسل کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ وسیلہ سے نکلا ہوا ہے، اور کسی لفظ کے معنی کو عربی زبان میں اگر صحیح سے نہ سمجھا جائے نا تو کچھ سے کچھ بن جاتا ہے۔ انہیں الفاظ میں سے ایک وسیلہ کا لفظ بھی ہے۔ ہماری زبان میں وسیلہ کہتے ہیں واسطہ کو، لیکن عربی زبان میں وسیلہ کا معنی الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ کا لفظ قرآن کریم میں 2 جگہ پر استعمال کیا ہے۔ سورہ المائدہ میں اللہ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ، کہ اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ وسیلہ کا معنی وہی صحیح ہوگا جو اللہ والوں نے بیان کیا ہے، جو سلف نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ ابن عباس، عطا اور مجاہد وغیرہم کا کہنا ہے کہ وسیلہ کا معنی قربت کے ہوتے ہیں، وسیلہ کا معنی نزدیکی ڈھونڈنے کے ہوتے ہیں۔ گویا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے نیکی کے کام اختیار کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ یعنی قربت۔ گویا کہ وسیلہ کا جو مفہوم ہے، اگر اس مفہوم کو لیتے ہیں تو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اپنی زبان کے اعتبار سے وسیلہ کا معنی واسطہ لیتے ہیں تو سارا مسئلہ گڈمڈ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے شریعت کو ویسے ہی سمجھنا چاہیے جیسے صحابہ نے اور اللہ والوں نے سمجھا تھا۔ وسیلہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم ہے جو جائز وسیلہ ہے، اور دوسری قسم ہے جو ناجائز وسیلہ ہے۔ جائز وسیلہ وہ وسیلہ ہے جس پر شریعت کے دلائل ہم کو ملتے ہیں، اور ممنوع وسیلہ یا ناجائز وسیلہ وہ وسیلہ ہے جس پر شریعت کے دلائل موجود نہیں ہیں۔ تو جائز وسیلہ کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں؟ تو جائز وسیلے کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں، یعنی 3 قسمیں ہیں جائز وسیلے کی جو صحیح ہیں اور شریعت نے ان کو جائز ٹھہرایا ہے۔ جائز وسیلہ کی پہلی قسم ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعہ وسیلہ اختیار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعہ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ کیسے؟ ہم جیسے دعا کرتے ہوئے کہیں اے اللہ تو رازق ہے، مجھے روزی عطا فرما، اے اللہ تو رحیم ہے، ہمارے اوپر رحم فرما، اللہم انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں اور ان صفتوں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ وسیلہ کا جائز طریقہ ہے۔ لیکن یہ بات نوٹ کیجئے، کچھ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فلاں نام کا وظیفہ اختیار کرو تو تمہاری فلاں مصیبت دور ہو جائے گی یا تمہارا فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسا کوئی وظیفہ ہماری شریعت نے نہیں بیان کیا کہ الودود کا ورد اتنی مرتبہ کرو تو یہ ہو جائے گا، الغفور کا ورد اتنی مرتبہ کرو تو یہ ہو جائے گا۔ ایسا کوئی بھی وظیفہ ہماری شریعت نے نہیں بتایا ہے۔ ہاں، کیا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں اور ان صفات کے وسیلہ سے اللہ سے مانگا جائے، جیسا کہ ہم نے کہا اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو رحمان ہے، میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ تو رزاق ہے، مجھے روزی عطا فرما۔ تو اللہ کے ناموں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا یہ صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ اختیار کرنا، الرحمن 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 رٹ لگاتے رہیں، ایسا کوئی وظیفہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔
دوسرے نمبر پر جو جائز وسیلہ ہے وہ ہے نیک عمل کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، نیک عمل کے وسیلہ سے۔ جیسے 3 لوگوں کا قصہ آتا ہے، بہت مشہور قصہ ہے کہ 3 لوگ ایک سفر میں نکلے، رات ہو گئی تو ایک غار میں پناہ لیا، چٹان گری جس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا۔ ایک نے کہا کہ اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں اس وقت تک اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا جب تک کہ اپنے ماں باپ کو نہ دودھ پلا لوں، تو ایک دن آیا، دیکھا کہ ہمارے ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، تو میں انتظار کیا یہاں تک کہ جب جگے تو میں نے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے میں نے کیا تھا تو اے اللہ اس سے چٹان سے ہمیں نکال دے۔ چٹان ہلکی سی کھسک گئی۔ پھر دوسرے نے کہا کہ اے اللہ، میں اپنی چچا کی بیٹی سے میں بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور میں اس سے غلط تعلق بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ جب اس کو ضرورت محسوس ہوئی تو وہ میرے پاس آئی، میں نے اس کو 100 دینار دیا اور وہ راضی ہو گئی۔ جب میں اس کے دونوں دانوں کے بیچ بیٹھا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور مہر کو اللہ کے حق کے بغیر مت توڑو، تو میں نے وہ پیسے بھی دے دیے اور اس کی عزت بھی پامال نہیں کیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو چٹان کو کھسکا دے۔ چنانچہ چٹان ذرا اور کھسک گئی، لیکن ابھی بھی اس قابل نہیں تھی کہ نکل سکے۔ ایک تیسرے نے دعا کیا کہ اے اللہ، میرے پاس کچھ مزدور تھے، مزدوری کیے تھے، ایک اپنی مزدوری لیے بغیر ہمارے پاس سے چلا گیا، پھر بہت زمانے کے بعد آیا تو اسی کی مزدوری سے بہت کچھ ہم نے بڑھایا تھا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میری مزدوری دے دو، تو میں نے کہا کہ یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بکریاں جو تم دیکھ رہے ہو یہ تمہاری مزدوری ہی کے پھل ہیں۔ چنانچہ وہ سارے اونٹ، ساری گائے اور ساری بکریاں لے کر کے وہ چلا گیا۔ تو اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس چٹان سے مجھے نکال دے۔ چنانچہ چٹان پورے طور پر کھل گئی اور سب کے سب وہاں سے نکل گئے۔ تو یہاں پر نیک عمل کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اور کسی بزرگ اور نیک انسان کی دعا کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے، اور یہ وسیلہ کی تیسری قسم ہے۔ یعنی کوئی بزرگ ہوں جو زندہ ہوں، حاضر ہوں، ان کے پاس ہم جائیں اور کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، اور وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ بھی جائز وسیلہ ہے اور اس کو بھی جائز ہماری شریعت نے قرار دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا قصہ پیش آیا تھا کہ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری امت کے 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دیا تھا، اور اس طریقے سے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے 70,000 لوگوں میں شامل ہوئے۔ تو یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ 3 طریقے ہیں جو وسیلہ کے جائز طریقے کہلاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعہ وسیلہ اختیار کرنا، دوسرے نمبر پر نیک عمل کے ذریعہ وسیلہ اختیار کرنا، اور تیسرے نمبر پر کسی نیک انسان جو حاضر ہوں اور زندہ ہوں ان کی دعا کا وسیلہ اختیار کرنا۔ وسیلہ کی جو ممنوع قسم ہے، ناجائز قسم ہے، اس کی 2 شکلیں بنتی ہے۔ ایک شکل شرکیہ وسیلہ اور دوسری شکل بدعی وسیلہ۔ شرکیہ وسیلہ وہ وسیلہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی انسان کو پکارتے ہوئے کہے مدد یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرمائیں، مدد یا جیلانی، اے جیلانی مدد کیجئے، مدد یا غوث پاک، غوث پاک ہماری مدد کیجئے،
کچھ لوگ فلسطین میں جو تباہی مچی ہوئی ہے، فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہوئے کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اے غوث پاک فلسطین کو بچا لیجئے۔ کیا غوث پاک بچا لیں گے؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جان رہا ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو ساری انسانیت میں افضل انسان اپنے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تو ایرا غیرہ کس کھیت کی مولی ہے؟ ہاں وہ ولی تھے، اگر کوئی ولی ہیں تو ان کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن نبی سے نیچے ہی ہے۔ اولیاء کی قدر کرنی ہے، پر اولیاء کو وہ مقام دینا ہے جس مقام پر اللہ نے ان کو رکھا ہے، وہ الوہیت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ طریقہ کہ انسانوں سے مدد مانگی جائے یہ شرکیہ طریقہ ہے، اور ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے باوجود، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کے باوجود اسلام میں نہیں رہتے۔ اگر ہمارا ایسا عقیدہ بن جائے کہ کوئی انسان بھی نفع پہنچا سکتا ہے یا کوئی انسان بھی نقصان دور کر سکتا ہے۔ ہاں نفع کون سا؟ جو ما تحت الاسباب ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ ایک ہے ما تحت الاسباب، جیسے میں کسی بھائی کو کہوں کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ذرا اپنی گاڑی سے چھوڑ دیجئے، میں بالکل کمزور انسان ہوں، اور آپ میں سے کوئی آدمی اٹھے اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے، تو یہ مدد کرنی ہے نا، یہ مدد کرنی ہے، اور یہ جائز مدد ہے اور یہ صحیح ہے۔ تو یہ ما تحت الاسباب ہے، اسباب کے تحت آنے والی مدد ہے۔ لیکن ما فوق الاسباب، آپ میری بیماری ٹھیک کر دیجئے، میرے پاس اولاد نہیں، اولاد دے دیجئے۔ کوئی مائی کا لال ہے دنیا میں جو بیماری ٹھیک کرے، اولاد دے؟ نہیں۔ تو اگر اس قبیل کا کسی انسان سے کوئی سوال کرتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا۔ وسیلہ کی جو بدعی شکل ہے وہ یہ ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کرنا جو طریقہ وسیلہ اختیار کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ جیسے کچھ لوگ اولیاء کی ذات کا وسیلہ اختیار کرتے، بجاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بجاہ فلان، تو یہ جو جاہ کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں نا، یہ شرک نہیں ہے لیکن حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ اس نے شرکیہ عمل نہیں کیا، جاہ کا واسطہ دیا، تو یہ حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ صحابہ جاہ سے اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ یا کسی ولی کی جاہ سے صحابہ کرام دعا نہیں کرتے تھے، اللہ والے دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے تھے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والے دعا کرتے ہیں تو ان کی پکار کو میں سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی میڈل مین کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ فلاں کے جاہ سے اے اللہ قبول کر لے یا فلاں کے مرتبے سے اے اللہ قبول کر لے، یہ تو شرک نہیں ہوگا لیکن حرام ہوگا، ناجائز ہوگا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ میری یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول کر لے، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ تو میری یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے طفیل قبول کر لے، دونوں میں فرق ہے۔ اے اللہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہوں، اے اللہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپناتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے کی طفیل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے طفیل میری یہ دعا قبول کر لے، تو یہ صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، گویا کہ ان کے جاہ کے طفیل، ان کے مرتبہ کے طفیل یہ دعا قبول کر لے، تو یہ طریقہ ہمیں سلف سے نہیں ملتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ گویا کہ وسیلہ جو ممنوع ہے اس کی 2 شکلیں ہوئیں، ایک شکل
شرک ہے اور دوسری شکل حرام ہے۔ 79 نمبر کا سوال ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کیسی ہوگی؟ قیامت کے دن شفاعت کیسی ہوگی؟ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کہتے ہیں فائدہ حاصل کرنے یا نقصان کو دور کرنے کے لیے واسطہ اختیار کرنا۔ فائدہ حاصل کرنے یا نقصان کو دور کرنے کے لیے واسطہ اختیار کرنا دراصل شفاعت ہے۔ کیا شفاعت یا سفارش مردوں سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، آپ فرما دیجئے اے ہمارے حبیب کہ شفاعت صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ گویا کہ شفاعت کا اختیار اللہ رب العالمین رکھتا ہے، وہ جس کو چاہے سفارش کرنے کا اختیار دے، جس کو چاہے سفارش کرنے کی اجازت دے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے پاس کل قیامت کے دن جو سفارش ہوگی، اللہ کے نبی سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، اولیاء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، نیک لوگ سفارش کریں گے، سب کے سب سفارش کریں گے، بالکل سفارش ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو سفارش ہوگی اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، جس کو مقام محمود بھی کہا جاتا ہے، کہ سارے لوگ میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب لوگ پریشان ہوں گے، کچھ لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ ایسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، لیکن سب کے سب سفارش کرنے سے معذرت کر دیں گے کہ ہم اس کا حق نہیں رکھتے۔ چنانچہ لاسٹ میں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالی حکم دے گا کہ آپ سر اٹھائیے اور مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، سوال کیجئے، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جن کی سفارش سے لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے، انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین، نیک لوگ سفارش کریں گے، لیکن سفارش کی 2 شرطیں ہیں۔ یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی تبھی سفارش ہو سکتی ہے، ورنہ سفارش نہیں ہوگی۔ پہلی شرط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش کرنے والے کو سفارش کی اجازت دے دے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ البقرہ میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ گویا کہ کسی کے حق میں سفارش کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت نہ دے دے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی کوئی سفارش کر سکتا ہے۔ دوسری جو شرط ہے سفارش کے لیے وہ یہ ہے کہ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس کے عمل سے اللہ راضی ہو۔ ایرا غیرہ سب کے لیے سفارش نہیں ہوگی، جس کے عمل سے اللہ راضی ہوگا اور اس کے اندر کچھ کمیاں تھیں تو اس سفارش کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور پھر اس انسان کے عمل سے راضی بھی ہو۔ گویا کہ سفارش کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو سفارش کرنے والا ہے اس کو سفارش کرنے کی اجازت مل جائے، اور دوسری شرط ہے کہ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس کے عمل سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو۔ کون وہ سعادت مند ہیں جو سفارش کا حق رکھتے ہیں کل قیامت کے دن؟ تو صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کا حق رکھنے والے سب سے زیادہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، مجھے پتہ تھا کہ یہ سوال تیرے علاوہ مجھ سے کوئی دوسرا نہیں کرے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تیرے اندر دین سیکھنے کا بہت شوق پایا جا رہا ہے،
اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ سنو ابو ہریرہ، کل قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ حق رکھنے والا وہ انسان ہے جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا۔ تو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر بھی وہ عمل کرے۔ لا الہ الا اللہ میں ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور میری عبادت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی۔ ایک آدمی اگر لا الہ الا اللہ بول دیتا ہے اور لا الہ الا اللہ کی مانگ پر عمل نہیں کرتا ہے تو گویا کہ لا الہ الا اللہ اس کا صحیح نہیں ہوا، کیونکہ اس نے جھوٹ بولا۔ اس نے کہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کروں گا اور عبادت نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق میری عبادت ہوگی اور اس نے عبادت ہی نہیں کیا، جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرے۔ تو لا الہ الا اللہ سچے دل سے بولنے کی مانگ ہی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے مطابق وہ زندگی گزارے، پھر کمیاں رہ گئیں تو اللہ تعالیٰ سفارش کی بنیاد پر معاف کرے گا۔ سوال نمبر 83 ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کا مذاق اڑاتا ہے یا اس کی کتاب کا مذاق اڑاتا ہے یا اس کے دین کا مذاق اڑاتا ہے یا اس کے رسول کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جو آدمی اللہ کا، اس کے دین کا، اس کے رسول کا، اس کی کتاب کا یا اس کے دین میں سے کسی حصے کا بھی مذاق اڑائے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 65 میں قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ، اس کی آیتوں، اس کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے؟ عذر بیان مت کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ یہ آیت کریمہ اس وقت اتری جبکہ غزوہ تبوک کے موقع سے کچھ منافقین یہ کہنے لگے تھے صحابہ کرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ہم نے تو ایسے موٹے اور پیٹو مولویوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ اس مفہوم میں منافقین نے صحابہ کرام پہ طنز کرتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے قرآن کا مذاق نہیں اڑایا، حدیث کا مذاق نہیں اڑایا، اللہ کی شریعت کا مذاق نہیں اڑایا، لیکن صحابہ کا مذاق اڑایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پس منظر میں یہ آیت اتاری اور کہا کہ کیا تم اللہ، اس کی آیت اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ تم عذر بیان مت کرو، بلکہ ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی دینی احکام کا مذاق اڑاتا ہے، دینی شخصیات کا مذاق اڑاتا ہے، شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑاتا ہے، ٹوپی کا مذاق اڑاتا ہے، حجاب کا مذاق اڑاتا ہے، داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، تو ایسا کرنے کی وجہ سے اگرچہ دل لگی کے لیے اس نے کیا، ایسا کرنے کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے مذاق، دل لگی اچھی چیز ہے، پر شریعت سے مذاق نہیں ہو سکتا، شریعت سے دل لگی نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے دل لگی کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی کیا، لیکن شریعت سے ہٹ کر کے، شریعت کے احکام سے ہٹ کر کے اگر ہم شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑاتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے۔ ولا اور برا کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ولا اور برا، ولا کا مطلب ہوتا ہے ایمان والوں سے محبت، وفاداری اور دوستی۔ جو ایمان والے ہیں، ایمان والا ان سے محبت کرتا ہے، ان سے دوستی رکھتا ہے، اور یہ ایمان کی مانگ ہے کہ ہم ایمان والوں سے محبت کریں۔ اور اس کا مظہر کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی وہ اطاعت کرے گا۔ اس کا مظہر یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرے گا۔ اس کا مظہر یہ ہے کہ وہ مسلمانوں سے محبت کرے گا، مسلمانوں سے دوستی کرے گا۔ گویا کہ ولا ایمان والوں کے ساتھ ہوگا، ان سے محبت ہوگی، ان سے دوستی ہوگی، ان کے ساتھ وفاداری ہوگی، اور برا یعنی بیزاری، کفر سے بیداری ہوگی، شرک سے بیداری ہوگی، اور اللہ کے دشمنوں سے بیداری ہوگی۔ گویا کہ برا کا مفہوم یہ ہوا
کہ جب ہم کفر سے، شرک سے اور اللہ کے دشمنوں سے بیداری کا اظہار کرتے ہیں تو غیر مسلموں کے دین سے بیداری کا اظہار کریں گے، ہے یا نہیں؟ ان کے تہواروں سے بیداری کا اظہار کریں گے، اور اگر کوئی ہمارے دین کا مذاق اڑائے تو ایسے لوگوں سے بھی بیداری کا اظہار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ولا کے بارے میں بیان فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، سن لو کہ تمہارے دوست اللہ ہیں، اس کے رسول ہیں اور ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کا دوست کون ہے؟ اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور اہل ایمان ہے، تو ان سے دوستی ایمان والوں کی ہوتی ہے، لیکن کافروں سے، مشرکوں سے اور ہماری شریعت کا مذاق اڑانے والوں سے ہماری دوستی نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم، جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہم تم سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور تمہارے معبودوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلموں سے برات کا اظہار کرنا چاہیے؟ ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے؟ ان سے تعلق کاٹ لینا چاہیے؟ کیا اسلام ہمارا یہ سکھاتا ہے ہمیں؟ نہیں، یہ غلط مفہوم ہوگا۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ضرور ہے کہ غیر مسلموں کے دین سے برات کا اظہار کرو، غیر مسلموں کے عقیدہ سے برات کا اظہار کرو، غیر مسلموں کے تہوار سے برات کا اظہار کرو، لیکن ان سے معاشرتی جو تعلقات ہیں، ان سے اخلاقی جو رویے ہیں، یہ باقی رہیں گے۔ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا۔ اگر وہ ہمیں اپنا دشمن نہیں سمجھتے ہیں تو ہم ان کو اپنا دشمن نہیں سمجھیں گے، بلکہ اخلاقی اور معاشرتی رویہ اچھا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 8 میں بیان فرماتا ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ جو لوگ تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالے، تم سے جنگ نہیں کیا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا۔ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، انصاف کا معاملہ کرو، اللہ انصاف کا معاملہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ آیت کریمہ ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ غیر مسلموں کے دین سے برات کا اظہار کریں گے، غیر مسلموں کے تہوار سے برات کا اظہار کریں گے، لیکن ان سے اخلاقی رویہ رکھیں گے، ان سے معاشرتی رویہ رکھیں گے، ان سے انسانی ہمدردی بہرحال قائم رہے گی، کیونکہ وہ انسان ہونے کے ناطے ہمارے بھائی ہیں۔ ایک آخری سوال پر اپنی بات ختم کریں گے، اور وہ ہے کہ کیا غیر مسلموں کے تہوار میں ان کو مبارکبادی دی جا سکتی ہے؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، تہنیۃ الکفار بعید الکرسمس او غیرہ من اعیادہم الدینیہ حرام بالاتفاق، کہ غیر مسلموں کو ان کے تہواروں کے موقع سے، کرسمس ہو یا دوسری تہوار ہو، ان کو مبارکباد پیش کرنا حرام ہے۔ اس پر سارے علماء کا اتفاق ہے، جیسا کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے احکام اہل ذمہ میں نقل کیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ غیر مسلموں کو ان کے تہوار میں مبارکباد نہیں دیا جائے گا۔ کیوں نہیں دیا جائے گا؟ بھئی اس کو تو عید اور بقرعید منانا چاہیے تھا، کیونکہ عید اور بقرعید اس کے لیے ہے، نماز اس کے لیے ہے، روزے اس کے لیے ہے، حج اس کے لیے ہے، اس کو پتہ نہیں ہے تو ہم ان کی جہالت میں ہم ان کو مبارکباد دینے جائیں گے؟ تو اسی لیے غیر مسلموں سے تعلقات بنیں گے، ان سے معاشرتی تعلق قائم ہوگا، سماجی تعلق قائم ہوگا، ان سے ہمدردی ہوگی، ان کی مدد بھی ہوگی، لیکن ان کے عقیدہ کو ہم اچھا نہیں سمجھیں گے، ان کے تہوار کو ہم بہتر نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ان تک صحیح عقیدہ پہنچائیں، صحیح تہوار پہنچائیں۔ ہم نے کوتاہی کی تو ہم ان کے تہوار میں جا کر کے ان کو مبارکباد پیش نہیں کریں گے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔